وظیفہ بھیج دیتے۔ ماں باپ کو 10 روپے کی کوئی چیز لا کے دینے کے لیے تیار نہیں ہے معاذ اللہ رب العالمین۔ جب جس باپ نے پوری زندگی آپ کے کھانے کے لیے، آپ کے پہننے کے لیے، آپ کی پڑھائی لکھائی کے لیے اپنی پوری زندگی قربان کر دی، محنت کر کے گزاری، کیا اس باپ کا آپ کے اوپر اتنا بھی حق نہیں ہے کہ آپ کی کمائی میں سے آپ اسے کچھ دے دیں؟ میرے نبی کی بارگاہ میں ایک صحابی حاضر ہوئے، عرض کرتے ہیں حضور میں جو کما کے لاتا ہوں اس میں سے کچھ حصہ میرے باپ مجھ سے لے لیتے ہیں۔ سرکار نے فرمایا کہ اس کے باپ کو بلا کر لایا جائے۔ ان کے والد کو بلایا گیا، بڑھاپے کی حالت تھی، کمزوری تھی، سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کرتے ہیں حضور میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، آپ نے مجھے یاد فرمایا۔ سرکار نے فرمایا ہاں ہم نے تمہیں بلایا ہے۔ سرکار نے فرمایا کہ تمہارا بیٹا تمہاری شکایت کرتا ہے کہ تم اس کے مال میں سے، اس کی کمائی میں سے کچھ لیتے ہو۔ باپ نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا کہ اے اللہ کے محبوب، جب یہ چھوٹا سا تھا، چلنے کی طاقت نہیں تھی، بولنے کی طاقت نہیں تھی، کھانے کی طاقت نہیں تھی، کمانے کی طاقت نہیں رکھتا تھا، اس وقت حضور میں پورا دن تپتے ہوئے صحرا میں جا کر اس کے کھانے کا انتظام کرتا تھا، اس کے پہننے کے لیے، کپڑوں کے لیے روپیہ پیسہ محنت مزدوری کر کے کماتا تھا۔ سرکار جب تک میرے جسم کے اندر طاقت رہی میں کما کر اسے کھلاتا رہا، پہناتا رہا، اسے پڑھایا لکھایا۔ آج میرے جسم نے جواب دے دیا میرے جسم کے اندر طاقت نہیں ہے، تو کیا میرا حق اتنا بھی نہیں ہے کہ میں اس کی کمائی سے کچھ لے سکوں؟ میرے سرکار نے اس بیٹے سے فرمایا جا، چلا جا تو بھی اور تیرا مال، تم دونوں تیرے باپ کے ہو، جتنا چاہے اتنا تمہارا باپ لے سکتا ہے، اس لیے کہ تو بھی اور تیرا مال سب تیرے باپ کا ہے۔ کیا بات! اور سرکار فرماتے ہیں دنیا کے اندر سب سے بڑا بدقسمت وہ شخص ہے جس نے ماں باپ کا بڑھاپا پایا اور جنت نہ کمائی۔ اور کچھ ماں باپ بھی ایسے ہیں جو اولاد پہ ظلم کر رہے ہیں یار۔ جو ماں باپ اپنے بچوں کو قرآن اور حدیث کی، قرآن و سنت کی تعلیم نہیں دیتے، وہ اپنے بچوں پہ ظلم ہی تو کر رہے ہیں۔ جو ماں باپ اپنے بچوں کی 30 سال 35 سال میں شادی کر رہے ہیں، وہ بھی تو اپنے بچوں پہ ظلم ہی کر رہے ہیں۔ جب 10 لاکھ روپے ہوں گے تب بیٹی کی شادی کروں گا، جب 20 لاکھ روپے اکٹھے ہوں گے تب شادی کروں گا، اگلے سال بیٹی 30 سال کی ہو گئی تو اگلے سال کرتا چلا جا رہا ہے۔ ارے سرکار نے فرمایا تھا بیٹی بالغ ہو جائے تو فوراً اس کا نکاح کر دو، اس لیے کہ کہیں ایسا نہ ہو وہ گناہ کی نوبت کو پہنچے۔ اور سرکار فرماتی کہ اگر بچے بالغ ہو گئے اور ماں باپ نے ان کی شادی نہیں کی، اور اگر اللہ نہ کرے شادی نہ کرنے کی وجہ سے اولاد اگر غلط کاری میں پڑی تو جتنا گناہ اولاد کو ہوگا اس کے برابر ان کے ماں باپ کو بھی گناہ ہوگا۔ اللہ! تو اس لیے اس چکر میں نہ رہے کہ اگلے سال پیسے ہوں گے تب بیٹی کی شادی کروں گا۔ بیٹی جوان ہو جائے جلدی سے کوئی دیندار لڑکا دیکھیں اور سنت نبوی کے مطابق اس کا نکاح کرا دیں۔ یہ نہیں کہ 30 سال 35 سال 25 سال 20 سال۔ ہمارے اس جویا کے علاقے میں تو یہ ایک نظام سا بن گیا، دستور سا بن گیا کہ 30 سال سے پہلے تو کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے بھیا۔ اور اتنی شکایتیں مل رہی ہیں، آئے دن کوئی نہ کوئی آتا ہی رہتا، بولے حضرت ہمارا لڑکا تو مان ہی نہیں رہا، فلاں جگہ سے شادی کرنے کہہ رہی ہے۔ میں نے کہا بھیا جب 4 سال سے پہلے سے بات کر لیا تھا تب تم کہاں چلے گئے تھے؟ بولے حضرت ہمیں تو پتہ ہی نہ چلا۔ میں نے کہا ہاں پوری رات تیرا بیٹا باہر رہتا تھا، راستے میں کان پہ فون لگا ہوا، محلے والوں نے تجھے بتایا، پڑوسیوں نے تجھے بتایا، تو تو ان سے لڑنے کے لیے تیار ہوتا تھا۔ میرے بیٹے کو غلط بتا رہے ہو، میرے بچے پہ تہمت لگا رہے ہو، میرے بچے پہ الزام لگا رہے ہو۔ میں نے کہا بے غیرت، کاش اسی دن تو نے اپنے بیٹے کو سمجھایا ہوتا اور کوئی نیک سیرت دیندار لڑکی دیکھ کر اس کا نکاح کرا دیا ہوتا تو آج تیری عزت پار نہ ہوتی، آج تیری عزت کا جنازہ نہ نکلتا۔ تو میرے بھائیو آؤ اپنی زندگی کے اندر انقلاب لاؤ، اپنی فیوچر کو سنوار لو، اپنے مستقبل کو بنا لو، اپنے بچوں کی صحیح ٹائم پر شادی کرو، اور دنیا والوں کو یہ بتاؤ اے دنیا والوں ہمیں تم سے محبت نہیں ہے،